سورۃ الملک یہ مکی صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ من کتاب اللہ ما ہی الا 30 آیہ شفعت لرجل حتی غفر له تبارک الذی بیدہ الملک۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی صورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں۔ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک صورت ہے قرآن مجید کی، اس کی 30 آیات ہیں۔ وہ آدمی کے لیے سفارش کرے گی، اتنی دیر تک سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ وہ صورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ سورہ ملک ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ خاصمت عن صاحبہا حتی ادخلتہ الجنہ، یہ جھگڑا کرے گی اپنے پڑھنے والے کے بارے میں یہاں تک کہ یہ اسے جنت میں داخل کر کے چھوڑے گی۔ اور ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اس کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے ہی المانعۃ من عذاب القبر، عذاب قبر سے یہ روکنے والی ہے، بچانے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہاتھ سے مراد یہاں پر ہاتھ ہی ہے۔ بعض لوگ ید کا معنی قدرت کرتے ہیں۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کی قدرت میں ہے۔ اگر وہ اللہ کے ہاتھ کا انکار کرتے ہوئے قدرت معنی کرتے ہیں تو یہ معنی باطل ہے۔ اللہ کا لفظ ید کا معنی اصل ہاتھ ہی ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات ہے کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ معلوم ہوا زندگی اور موت یہ دونوں اللہ کی مخلوقیں ہیں۔ تو ایک وقت تھا نہ زندگی تھی نہ موت تھی، یعنی کوئی ایسی چیز تھی نہیں کہ جس کے اوپر موت آئے۔ کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ تھا اکیلا، کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن اللہ کیسے تھا؟ یہ ایمان بالغیب ہے۔ اس پر نہیں سوچنا، اس پر نہیں سوچنا۔ اگر آپ اس پر سوچیں گے تو شیطان آپ کو یہاں سے پھسلائے گا۔ بس اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ بعد میں پیدا کیا۔ جب زندگی اور موت کو اللہ نے پیدا کیا تو جس چیز پر زندگی آتی ہے، جس چیز پر موت آتی ہے، زمین پر بھی زندگی آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا زمین کا بنجر ہونا اس کی موت ہے اور اس سے سبزے کا اگانا اس کی حیات ہے۔ ہر چیز کی زندگی اور موت ہے۔ آسمان ہے، زمین ہے، یہ عمارتیں ہیں، یہ پتھر ہے، حجر ہے، شجر ہے، ہر جاندار ہے کہ بے جان ہے۔ بے جان آپ کی نظروں میں بے جان ہے نا، رب کے لیے تو وہ بولتی بھی ہے۔ رب کے لیے تو وہ، یہ دیواریں آپ کی ویڈیو بنا رہی ہیں، ہماری ویڈیو بنا رہی ہیں، یہ دیواریں ہماری باتیں نوٹ کر رہی ہیں۔ کل قیامت کو اللہ کے پاس یہ گواہی دیں گی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے یہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا؟ بھائی تمہیں چھت دیکھ رہی ہے، زمین دیکھ رہی ہے، دیواریں دیکھ رہی ہیں، تمہارے اعضاء تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہر چیز تمہیں دیکھ رہی ہے، اور یہ قیامت کے دن گواہی دے گی۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے تمہیں پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ دیکھے تم میں سے اچھا، سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ زندگی کا مقصد عمل کرنا ہے، زندگی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، زندگی صرف کاروبار کرنے کے لیے نہیں ہے، زندگی صرف موج مستی کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس لیے ہے؟ عمل کرنے کے لیے۔ اور عمل بھی کیسا؟ احسن عملا، عمل نہیں، اچھا عمل۔ اور اچھا احسن اسم تفضیل ہے، اس کا معنی سب سے اچھا عمل۔ سب سے اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کا نہیں کہا، اس کی روح میں سب سے اچھی نماز۔ روزہ رکھنے کا نہیں، سب سے اچھا روزہ۔ زکوٰۃ دینے کا نہیں، سب سے اچھی زکوٰۃ۔ حج عمرہ نہیں، سب سے اچھا حج عمرہ۔ خالی عقیدہ نہیں، سب سے اچھا عقیدہ۔ اور وہ کیا؟ سنت کے مطابق۔
نماز سنت کی آپ کہتے ہیں جی نماز تو ہو جاتی ہے، اللہ کے بندو سب سے اچھی نماز لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے تمہیں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہ غالب ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو تہ بتہ، اوپر نیچے 7 آسمان اس نے پیدا کیے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ رحمان کے پیدا کرنے میں کسی قسم کا فرق، کسی قسم کی اونچ نیچ آپ نہیں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین کی جو مخلوق جو اس نے پیدا کی ہے، اس میں آپ کو ٹکراؤ، ٹیڑھ اور کسی طرح کی ایسی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ فرجع البصر، لہٰذا آپ اس طرح کیجئے کہ آپ اپنی نظر کو دوبارہ پلٹائیے، فرجع لوٹائیے البصر نظر کو، هل تری من فطور، کیا آپ کسی قسم کا اس کے اندر شگاف یا پھٹی ہوئی کوئی جگہ دیکھتے ہو؟ دیکھو اللہ نے آسمان بنایا، بار بار آسمان کی طرف نظر دیکھو، تمہیں کہیں اس کی وجہ سے کوئی ٹوٹی جگہ، کوئی تریڑ والی جگہ، کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر تو اپنی نظر کو بار بار لوٹا، پھر تو اپنی نظر کو بار بار لوٹا، کس کی طرف؟ آسمان کی طرف، بار بار کر۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، لوٹے گی تیری طرف تیری نظر خاسئا، تھکی ہوئی، تیری نظر تھکی ہوئی ہوگی، ناکام ہوگی، خاسئا ناکام ہوگی، وہو حسیر، اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اپنی نظر کو تو بار بار آسمان کی طرف لے جا، تجھے کچھ وہاں پر شگاف اور خلل اور خرابی نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور البتہ تحقیق ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو بمصابیح، چراغوں کے ساتھ۔ آسمان دنیا، اس کو آسمان دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سب سے قریب ہے، دنیا کا معنی قریب، قریب والا آسمان، اس کو ہم نے ستاروں کے ساتھ خوبصورت بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان ستاروں کو بنایا شیاطین کو مارنے کے لیے۔ ستاروں کے 2 مقصد ہو گئے، ایک خوبصورتی اور دوسرا شیاطین جو اوپر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں انہیں مارنا، یہ ستاروں کا مقصد ہو گیا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان شیاطین کے لیے ہم نے آخرت میں آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ سنیں گے اس میں گدے جیسی آواز، شہیق انتہائی بدصورت آواز، قبیح ترین آواز۔ وہی تفور، اس حال میں کہ وہ ابل رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، ایسی بدصورت آواز وہ اس میں سنیں گے۔ دیکھیں یہ جہنم ایک بے جان ہے بظاہر، لیکن اس کی آواز ہوگی، جس طرح گدھا آواز نکالتا ہے نا، یہ جہنم عجیب قسم کی آواز نکالے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے گا۔ جہنم بظاہر بے جان ہے لیکن اس میں غصہ اتنا ہوگا کہ وہ پھٹنے کے قریب ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں یہ یقین رکھنا کہ اللہ کے لیے ہر چیز احساس رکھتی ہے، اللہ جس کو چاہے اس سے بات کر سکتا ہے، اور اللہ کے سامنے وہ جس چیز کو چاہے اسے بلوائے گا۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹ جائے وہ غصے کی وجہ سے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کوئی فوج ڈالی جائے گی، سألہم خزنتہا، اس فوج سے سوال کریں گے اس جہنم کے داروغے، فرشتے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا ہے۔ فکذبنا، پس ہم نے جھٹلا دیا
وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو مگر تم واضح گمراہی میں، تم تو واضح گمراہی میں تھے، ہم نے ان کو یہ کہہ دیا، یعنی نبی آئے ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم گمراہ ہو، یہ ہم نے ان کو کہہ دیا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اور وہ کہیں گے کاش کے۔ اچھا یہ جو نا ان انتم الا فی ضلال کبیر، یہ احتمال ہے کہ یہ کافر خود اپنے آپ کو کہیں گے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ فرشتے ان کو کہیں گے کہ تم واضح گمراہی میں تھے، تم بہت بڑی گمراہی میں تھے، دونوں احتمالات ہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ نبیوں نے کافروں سے دنیا میں کہا ہو، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، وہ کہیں گے کاش کہ ہم سنتے ہوتے، او نعقل، یا ہم سمجھتے ہوتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ بھئی سنتے تو وہ تھے، لیکن ایسا سننا نہیں سنتے تھے جس سے ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، یا وہ سمجھتے تو دنیا کی باتیں ساری تھے، لیکن دین کے معاملے میں سوچ و بچار نہیں کرتے تھے، کاش کہ ہم دین کے معاملے پہ سوچ و بچار کرتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا، فَسُحْقًا، پس دوری ہے، لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، آگ والوں کے لیے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے اس حال میں کہ وہ اس سے غائب ہیں، اللہ سے وہ دور ہیں یا اللہ ان سے دور ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے بن دیکھے وہ ڈر گئے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، تم اپنی باتوں کو مخفی رکھو یا بلند کرو، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینے والی باتوں کو جاننے والا۔ تم اپنی باتیں آہستہ آواز میں کرو، اونچی کرو، اس سے اس کو کوئی پرواہ نہیں، کیوں؟ وہ تمہارے سینے کے راز جانتا ہے، تو اسے کیا ضرورت ہے تمہارے آہستہ باتوں کے لیے کوشش کر کے جاسوسی کرنے کی، اس کو تو سارا پتہ ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانتا وہ جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین ہے اور وہ خبر رکھنے والا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع کر دیا، نرم کر دیا، فامشوا فی مناکبہا، پس تم چلو اس کے راستوں پہ۔ مناکب ویسے منکب کو کہتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے کندھا، کندھا یہاں پر کندھا جو ہوتا ہے نا وہ کنارے پر ہوتا ہے، جسم کے سائیڈ پر کندھے ہیں، تو راستے کو بھی راستہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آبادیوں سے کنارے پر ہوتا ہے، ہٹ کے ہوتا ہے، جہاں پر رہائش ختم ہوتی ہے اس کے بعد راستے ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام منکب، مناکب سے مراد راستے، تم اس کے رستوں پہ چلو۔ ہم نے کبھی اس طرف غور نہیں کیا، یہ راستے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان رستوں پہ چلنا اللہ کی نعمت ہے، اگر راستے نہ ہوتے تو دنیا کہاں جاتی؟ واللہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے، ساتھ والی گلی میں گھر ہوتا ہے، بندے کو گھر نہیں ملتا، دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ اگر اللہ راستے گم کر دے تو 2 منٹ کی مسافت پہ گھر ہو تو مل نہ پائے، یہ راستے بھی اللہ کی نعمت ہے۔ فَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور تم کھاؤ اس کے رزق سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور قبروں سے اٹھ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم بے خوف ہوگے اس سے جو آسمانوں میں ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، یہ کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اچانک وہ حرکت کر رہی ہے، تم اس سے بے خوف ہوگے جو آسمانوں پر ہے، فی بمعنی علی، وہ آسمانوں پر ہے، اسے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ، ان کا یہ عقیدہ غلط ہے، اس عقیدے پر نہ قرآن سے کوئی دلیل ہے نہ حدیث سے کوئی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، ہاں عرش پر ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی چیز اس کے علم سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے اوجل نہیں ہے، باقی اس کی ذات عرش پر ہے۔ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے،
ایسے زمین پھٹے اور تم زمین میں داخل ہو جاؤ، اور ایسے زمین میں زلزلے کی کیفیت ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم کتنے مزے سے، کتنے جرأت کے ساتھ تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں پر ہے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیجے؟ اللہ سے تم بے خوف ہو؟ وہ ایسی آندھی بھیجے جس میں پتھر ہو، یا ایسی بارش بھیجے جس طرح پانی کے قطرے گرتے ہیں، وہ تم پر اگر پتھر گرائے تمہاری عمارتیں زمین دوز ہو جائے۔ تم زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے فاصلے پر ابابیلوں کو پتھر دیا تھا نا، تو پرندے تھوڑا سا اوپر تھے اور وہ پتھر پھینکتے، تو اللہ کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کھائی ہوئی بھوس ہوتی ہے، چارہ ہوتا ہے، جیسے گوبر ہوتا ہے۔ تو جو آسمان سے پتھر آئیں گے وہ جس کو لگیں گے کیا بنے گا؟ اگر اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، ان قریب تم جان لو گے کیسے ہے میرا ڈرانا۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان سے پہلے ان لوگوں نے، ان سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے جھٹلایا، بس کیسے تھا میرا انکار کرنا، میرے حکموں کا انکار، اس کی سزا کیسی رہی، پھر کیا بنا ان کا؟ یعنی تم پہلی امتوں کو دیکھتے ہو، پڑھتے ہو، ان پر اللہ کے عذاب آئے تو تم اس پر تم اس سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے اوپر بھی اس طرح عذاب آئے جس طرح پہلی قوموں پر آئے؟ تم غیروں کو دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف اپنے اوپر، پروں کو پرندوں کو پر پھیلائے ہوئے، صافات پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور بند کیے ہوئے۔ لیں جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں کہا پرندوں کو دیکھیں، اب آپ اور میں اس پر بھی عمل کریں۔ کبھی پرندوں کو اڑتا دیکھو، ویسے پر کھولتا اور ایسے فضا میں کھڑا ہوتا ہے، نیچے نہیں گرتا، اور کبھی وہ پر بند کرتا ہے اور پھر کھولتا ہے، پھر بند کرتا ہے، پھر کھولتا ہے، اور وہ زمین پر نہیں گرتا۔ اللہ کی کیسی قدرت ہے! کون ہے جو پرندے کو نیچے نہیں گرنے دیتا؟ کون ہے وہ ذات؟ وہ اللہ تعالیٰ۔ تم دیکھتے نہیں پرندوں کی طرف اپنے اوپر کیسے وہ پر پھیلائے ہوئے اور بند کرتے، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو رحمان روکے ہوئے ہے، وگرنہ یہ نیچے گر جاتے، اللہ ان کو روکے ہوئے۔ انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کو نگہبان ہے، دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، یا کون ہے وہ جو لشکر بنے گا تمہارے لیے؟ من، یا کون ہے، ھذا وہ، الذی جو، ہوا جندن وہ لشکر بنے، لکم تمہارے لیے، من دون ینصرکم وہ تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن رحمان کے علاوہ۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تم پر کوئی عذاب بھیجنا چاہتا ہے، اللہ تم پر کوئی سختی کرنا چاہتا ہے، تم اپنی وہ فوج سامنے لے کر آؤ جو اللہ کے عذاب کے آگے لشکر بن کے کھڑی ہو جائے گی کہ ہم اللہ کے عذاب سے لڑیں گے، ہم اللہ کا عذاب نہیں آنے دیں گے۔ اپنی ایسی لشکر تو لے کر آؤ، فوجیں لے کر آؤ اپنی۔ اللہ چاہے تو مچھروں کو بھیج کے انسانیت ختم کروا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو دیکھو ایک کرونا وبا جو آپ کو نظر بھی نہیں آتی، کیا کر لو گے آپ؟ اللہ ایسا اپنا لشکر بھیجے گا جو آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا، تم کیا لے کر آؤ گے؟ دنیا کی جدید ٹیکنالوجی لے آؤ اللہ کا مقابلہ کرنے کے، میرے رب کی طاقت کے آگے وہ ناکام ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں۔ غین پر جب پیش ہو نا غرور، اس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ، نہیں ہے کافر مگر دھوکے کے اندر۔ اب من ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، یا کون ہے وہ ذات جو تم کو رزق دے گی اگر وہ اپنا رزق روکے؟ اس پر بھی غور کریں۔ اللہ کہے کہ بھئی آج کے بعد میں نے زمین میں کوئی چیز نہیں اگانی، چلو
کوئی ایسی ٹیکنالوجی لے کر آؤ جو زمین سے چیزیں اگائے۔ اللہ کہے آج کے بعد میں سورج کو نہیں طلوع ہونے دوں گا، تم اپنا سورج چڑھا کے دکھاؤ۔ اللہ کہے آج کے بعد راتوں کو چاند نہیں آئے گا، تم اپنا چاند لا کر دکھاؤ۔ اللہ کہے آسمانوں سے بارش بند، تم اپنی بارشیں برسا کر دکھاؤ۔ کون ہے اگر میرا رب رزق روک لے تو کون ہے جو تمہارے پاس اس رزق کو لے کر آئے؟ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور نفرت میں۔ یہ اصل بات یہ ہے، بات دلائل کی نہیں ہے۔ دلائل تو بہت ہیں اللہ کی ربوبیت اور الوہیت پر، تو پھر یہ کیوں لوگ تسلیم نہیں ہوتے؟ کیونکہ یہ اڑے ہوئے ہیں ضد کے اندر، اور جب کہ بندہ ضد میں ہوتا پھر وہ مانتا نہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، کیا بس وہ شخص جو چلتا ہے الٹا ہو کر اپنے چہرے کے بل، اہدی وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا، یا وہ جو چلتا ہے برابر سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھے رستے پر۔ ایک بندہ بالکل اپنے پاؤں کے بل سیدھے رستے پر چلتا ہے، اور ایک بندہ سر نیچے کر کے ٹانگیں اوپر کر کے چلتا ہے۔ ان میں سے سیدھا کون ہے اور الٹا کون ہے؟ اللہ نے مومن کو تشبیہ دی ہے سیدھا چلنے والے سے، کہ رستے سے مراد اسلام ہے۔ جو اسلام کے حکموں کو مانتا ہے وہ ایسے ہے جیسے سیدھا اپنے پاؤں پہ چل رہا ہے، اور جو اسلام کے حکموں کو نہیں مانتا یہ ایسے ہے جیسے الٹا ہو کے اپنے سر پہ چل رہا ہے۔ ان میں سے ہدایت یافتہ کون؟ قل هو الذی انشأکم، آپ کہہ دیجئے اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، بڑا ہی تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے۔ ان تین اعضاء کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعضائے رئیسہ یہ تین ہی ہیں، باقی سب اعضاء ان کے تابع ہیں۔ دل کو سپلائی دو چیزیں فراہم کرتی ہیں، آنکھیں اور کان۔ دل کو رستے دو جاتے ہیں، آنکھوں کا اور کانوں کا۔ باقی دل پھر پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ کو کہتا ہے یہ کر، دماغ کہتا ہے جی ٹھیک۔ دماغ تو اس کا ملازم ہے، نوکر ہے اس کا۔ دماغ خود تو حکم نہیں جاری کرتا، دل جو اس کو کہتا ہے دماغ وہ کرتا ہے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ تین اعضاء اس نے بنائے، ان تین کا شکریہ ادا کرنا بنتا۔ قلیلا ما تشکرون، شکر تم بڑا تھوڑا ادا کرتے۔ شکر کیا ہے؟ ان تینوں کو اللہ کی اطاعت پہ لگا دو، یہ شکر ہے۔ باقی پورا جسم اللہ کی اطاعت پہ آ جائے گا۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، آپ کہہ دیجئے اللہ وہ ذات ہے جس سے تم کو زمین میں پھیلایا، پیدا کیا، والیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے آنے کا وعدہ۔ کب ہے یہ وعدہ قیامت کے آنے کا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، آپ کہہ دو یقیناً علم تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور یقیناً میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ علم میرے پاس نہیں ہے، وہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ فلما رأوہ زلفا، پس جب وہ دیکھیں گے اس کو سامنے، قریب، زلفا کا معنی ہوتا ہے قریب ہو جانا کسی چیز کے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ، قریب کر دی جائے گی۔ فلما رأوہ زلفا، پس جب وہ دیکھیں گے اس عذاب کو بالکل قریب، یا اس موت کو بالکل قریب، تو پھر کیا کریں گے؟ سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا۔ سیئت مجہول کا صیغہ، معنی اس کا معروف کا کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بے اختیار ان کے چہرے بدل جائیں۔ جب بندے کو غم آتا ہے نا، خوف سامنے نظر آتا ہے تو اچانک اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ کوئی بڑا ہی پہلوان ہو نا، جب اس کا موت سامنے نظر آتی ہے اس کے چہرے کے اثرات بدل جاتے ہیں، رنگت بدل جاتی ہے۔
सीअत वजूह الذین कफरू, बिगड़ जाएंगे चेहरे उन लोगों के जिन्होंने कुफ्र किया। वकील हाज़ा الذी कुन्तुम बिही तद्दऊन, और कहा जाएगा ये है वो जिसको तुम पुकारा करते थे। दुनिया में कहते थे अज़ाब लेकर आ, अज़ाब लेकर, ये है वो अज़ाब आ गया। कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाह, आप कह दो अगर मेरा अल्लाह मुझे हलाक कर दे, वमन और उसे हलाक कर दे, माई जो मेरे साथ है, और रहिमना या वो हम पे रहम कर दे, फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, काफिरों को दर्दनाक अज़ाब से पनाह कौन देगा। कुल हुवर रहमान, आप कह दो वो रहमान है, वो रहमान है। आमन्ना भी, हम उस पर ईमान ले आए, व अलैहि तवक्कलना, और उस पर हमने भरोसा किया। फसतअलमून मन हुवा फ़ी ज़लालिम मुबीन, अनक़रीब तुम जान लोगे कौन है वाज़ेह गुमराही में। कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा, आप कह दो अगर हो जाए तुम्हारा पानी गहरा, फमन यअतीकुम बिमाइन मईन, तुम्हारे पास चलता हुआ पानी कौन लाएगा। इस पे ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम्हारा पानी नीचे चला जाए, इतना नीचे चला जाए कि तुम्हारा बोर भी उसको खींच ना सके, तुम्हारे ट्यूबवेल भी उसको खींच ना सके, किसी कुएं की रेंज में भी ना आ सके, पानी नीचे चला जाए पानी की सतह, तुम बताओ पानी के ऊपर तुम्हारी ज़िंदगी है, पानी से तुम्हारी बका है, क्या बचेगा तुम्हारा। ये शहर उजड़ जाएं, शहर वीरान हो जाएं, ये हंसते बसते शहर अगर इनमें पानी ख़त्म हो जाए तो शहर आबाद रहेंगे। दुनिया यहाँ से छोड़ के चली जाएगी, ये खंडरात बन जाएंगे। यहाँ पर उल्लू बोलेंगे, बल्कि उल्लू भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी कहेंगे यहाँ पर पानी नहीं है। परिंदे भी वहाँ होते हैं जहाँ पानी होता है। तो ये रब का निज़ाम है पानी से। अल्लाह ने एक बहुत बड़ी नेमत, ये अल्लाह की एक नेमत है, हमने कभी इस पर गौर नहीं किया। हम ऐसे बटन दबाते हैं, मोटर चलती है, टैंकी भर जाती है। कभी सोचा ही अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उसका कितना बड़ा फ़ज़ल है, हमने इस पर कभी गौर नहीं किया। अल्लाह ने इसको एहसान के तौर पे हमारे ऊपर जताया और ज़िक्र किया कि अगर तुम्हारा पानी नीचे चला जाए, कौन है जो तुम्हारे पास चलता पानी ले आए। कोई अल्लाह के सिवा ताकत है नहीं है।